جی عزیز طلباء، اب آج ہم پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے ان انس بن مالک، ان مالک بن انس، یعنی کہ مالک بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور اس کے رسول کی سنت۔ یہاں پہ آپ نے تشریح کرنی ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کے حوالے سے۔ آپ یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے بحث کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو مطابق چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف قرآن اور حدیث کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر رستے ڈھونڈے جائیں گے تو پھر گمراہی کا ہی شکار ہو جائیں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں فرماتے ہیں نا کہ کلّ بدعۃ ضلالہ و کلّ ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو اسی طرح آپ وہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں جو میں بڑی دفعہ آپ کو لکھوایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے گمراہی سے بچنے کا طریقہ، کہ فرقہ پرستی سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا فرقہ بندی ہے کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ اللہ کی ہدایت کا خزانہ ہے، یعنی کہ جب تک ہم نے دونوں چیزوں کو تھامے رکھا۔ قرآن حکیم کے فضائل و برکات اور قرآن سے آراز موجب ضلالت و ہلاکت ہے، یعنی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سنت رسول کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اسی طرح یہ آخری ٹاپک آپ کے سامنے ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس حدیث کے اندر آپ نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اور بتانا ہے کہ فرقہ پرستی کا علاج حل صرف یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے باہر نہ جائیں۔ ملتے ہیں جی اگلی حدیث کے ساتھ، اللہ حافظ۔